بسم اللہ. ازمنے یہ ہے نقش فرنگ، اس کا عنوان ہے نقش اور پیام ہے نیچے لکھا. جی ازمنے باد صبا گوئے بدانہ فرنگ، عقل تاب بال کشودست گرفتار ترست. میری طرف سے ان انگریز داناؤں کو پیغام دے اے باد صبا، اے باد صبا میری طرف سے ان انگریز داناؤں کو جو بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں ان کو پیغام دے. عقل تا بال کشودست گرفتار ترست، عقل جس قدر اڑنے کے لیے پر کھولے گی یا کھولتی ہے وہ اور گرفتار ہو جائے. عقل سے رستہ خدا تک رسائی نہ ہو. عقل تا بال کشودست گرفتار ترست، جب بھی وہ عقل پر کھولے گی، جہاں تک بھی وہ پر کھولے گی، جتنی بھی کوشش کرے گی عقل سے، وہ اور گرفتار ہو جائے. جی یہاں مرشد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آئی میرے کو. انہوں نے نہج البلاغہ میں لکھا ہے، کسی آدمی سے بات کی ہے. جی تو عقل کے وسیلے سے خدا کو ڈھونڈنا چھوڑ دے. جی عقل کے وسیلے سے خدا کو ڈھونڈنا چھوڑ دے. یعنی خدا عقل کے دام میں گرفتار نہیں ہو سکتا، نہ عقل خدا تک پہنچا بھی سکتی. یہ عقل تو نہیں پہنچا سکتی. کوئی اور عقل چاہیے، پیغمبروں والی عقل چاہیے، ان کی اتباع کرو تاکہ کوئی دوسرا شعور بیدار ہو. ہے تو آدم میں وہ دوسرا شعور بھی، ان کی اتباع کرنے سے کوئی اور شعور بیدار ہو جاتا ہے. یہ شعور نہیں ہے. وہ شعور حقی بیدار ہوتا ہے پیغمبروں کی اتباع سے، نہیں تو نہیں ہوتا. نہیں تو یہ عقل ہے دھوکے باز عقل تو موجود ہے نا. جی جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، حواس اس کو چھو نہیں سکتے، عقلیں اس کو پا نہیں سکتی، ادراک اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، فکریں اس پر آتا نہیں کر سکتی. جی ہمتوں کی بلند پروازیاں اس تک پہنچ نہیں سکتی. یہ تو سارے ہتھیار توڑ دیے. اب یہاں کیا ہوگا؟ یہ سب ہتھیار تو ناقص ہو گئے. اب کیا جائے؟ اور تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. اب ہتھیار سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے زیرن زبر. اس کے سوا اور کوئی بھی سارا نہیں. اس کے سوا ایک اور ہتھیار بھی ہے. جی سے ہاں، جناب علی نے لکھا ہے کہ عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے، عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے اس کے مقام خفی تک، اس کے پردہ خفی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ یہاں تک تو پہنچ جاتی ہے نا عقل، تب وہ اس کو آگے آنے سے روک دیتا ہے. خداوند کے پردہ اخفا تک پہنچ جاتی ہے. عقل جب موت کی مراقبہ موت، درویشوں نے یہ طریقے بھی کیے نا بیچاروں. جی سر. عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے اس کے پردہ اخفا تک، اس سے مراد اللہ پاک، اس کے پردہ ہائے اخفا تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، تب وہ اس کو آگے آنے سے روک دیتا ہے. یہ اس کا عقل کا آخری اور انتہائی ہتھیار ہے مراقبہ موت. اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. موتو قبل ان تموتو، یہ اس کا آخری ہتھیار ہے عقل کا. پھر بھی رسا نہیں ہو سکتی. تو اب کیا جائے؟ آخر سچے دل سے، صحیح طریقے سے، یہ نہیں کچھ کر لیا کچھ نہیں. خلوص دل اور خلوص نیت سے اور پورے کے پورے زیرن زمرن اتباع محمد کی جائے. جس سے راستہ نکلے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا راستہ نہیں. آج جب بھی نکلے، یہ نہیں ہے کہ اس میں 5 منٹ میں راستہ نکل آئے گا. تم لگے رہو. روم صاحب نے مثنوی میں ایسا ہی کیا. دعا قبول ہو نہ ہو تو کرتا رہے، قبول ہو نہ ہو تو کرتا رہے. ہمت کیوں ہٹتا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ یہ مثنوی شریف میں دیکھا. ہاں، تو یہ ایک شعر آیا. دوسرا شعر ہے برقرائی بجگر می زند آرام کند، عشق از عقل فسون پیشہ
जिगरदार तरस्त। अक्ल बिजली से हरारत हासिल करती है और इश्क उसको गुलाम बना लेता है। अक्ल बिजली से हरारत हासिल करती है और उस इश्क उस बिजली को गुलाम बना लेता सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मेराज पर जो तशरीफ ले गए थे तो बिजली सवारी थी। जी सर। बुर्राक क्या है? बिजली है ना, कर्क से निकला हुआ लफ्ज़ है। चश्म जुज रंगे गुलो लाला नबीनत वरना आंचे दर पर्दे रंग पदीदार तरस्त। आंखें जो हैं या आंख लाला और गुल के रंग के सिवा और कुछ नहीं देखती। जी। ज़ाहिरी आंख लाला और गुल के ज़ाहिरी जिस्म के अलावा, ये गुल भी जिस्म रखता है, जी सर। उसकी रूह को तो नहीं देख सकती ज़ाहिर में, उसमें कौन सा रूह है। चश्म जुस रंगे गुलो लाला नबीनत वरना आंचे दर पर्दा रंग पदीदार तरस्त। वो जो रंग के पर्दे में है, यानी उसके पीछे है, जिस्म के पीछे जो कुछ भी है, जी सर, वो और भी ज्यादा देखने के लायक है। आंखें तो सिर्फ गुलो लाला के रंग तक पहुंच सकती हैं ना, लेकिन ऐसा कोई इश्क का मुकाम हासिल करो, उस पर्दे के पीछे क्या रखा हुआ है और वो देखा जाए, वो वो ज्यादा देखने के लायक। पदीदार तरस्त ज्यादा देखने के लायक है। जो उस लाला गुल के पर्दे के पीछे है वो ज्यादा देखने के लायक है। अजबान इसके एजाज मसीहादारी, अजब इन अस्त के बीमारे तो बीमार तरस्त। अंग्रेजों के ऊपर हिट की है। अजब ये नहीं है कि तू मसीहा का एजाज रखता है, हजरत ईसा के मौजे रखता है। अजब आन इस्त के एजाज मसीहादारी, ये कोई अजीब बात नहीं है कि मसीहा के एजाज मौजे रखता है। अजब ईनस्त के बीमारे तू बीमार तरस्त, अजब ये है कि तेरा बीमार और ज्यादा बीमार है, अच्छा हुआ ही नहीं है तेरा बीमार मगर कोई भी अच्छा नहीं हुआ। तू बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सही, तेरा बीमार मगर कोई भी अच्छा नहीं हुआ। तो अंग्रेजों के बीमार तो कभी अच्छे नहीं हुए ना। दानिश अंदोख्ता है दिल से कफ अंदाख्ता है, अंग्रेजों से खिताब है ना ये पूरे कलाम। जी क्या है उन्वान इसका? नक्श फरंग। दानिश अंदोख्ता है दिल से कफ अंदाख्ता है। तुमने दानिश को तो हासिल कर लिया, अकल जी, माकूलियात अकल के काम वो तो हासिल कर लिए, सीख लिए, जमा कर लिए। दिल से कफ अंदाख्ता है और हाथों से दिल को छोड़ दिया, गिरा दिया। जी दिल तुम्हारे हाथ से निकल गया। आज़ान नक़द गराम आया के दर बाख्ता है, हाय वो नक़द वो कीमती माल तुम हार गए, यानी दिल। अक्ल तो तुमने हासिल कर ली, बड़ी दानाइयां हासिल कर ली, लेकिन वो कीमती माल तुम छोड़, यानी दिल वो हार गए। हिकमतो फलसफा कारेस के पाया नश नेस्त, सैलिए इश्क मोहब्बत बदबिस्ता नश नेस्त। हिकमत और फलसफा एक ऐसा काम है कि जिसकी इंतहा नहीं है। हिकमत और फलसफा वही दानाई वही अकल, कारेस के पाया नशनेस जिसकी इंतहा नहीं है। चलिए इश्क मोहब्बत दबिस्ता नशनेस, लेकिन इश्क मोहब्बत का तूफान जो है वो मकतब में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, वो कहीं और से हासिल करो। चलिए इश्क मोहब्बत का तूफान दबिस्ता नशनेस, वो स्कूल में कॉलेज में मकतब में नहीं। पेशतर राह दिले मर्द में बेदार जनत, फितने नेस के दर चश्मे सुखन दानश नेस्त। बेदार दिल मर्द के रास्ते का रहसन है, बेदार दिल मर्द के रास्ते का रहसन है। कौन रहसन है? फितने नेस के दर चश्मे सुखन दानश नेस्त। अक्ल की गुफ्तगू करने या समझने वालों की आंख खाली इस फितना नहीं है जी। अक्ली गुफ्तगू, अक्ल की गुफ्तगू या गुफ्तगू करने या समझने वालों की आंख खाली इस फितना, वो दिल की रास्ते को, दिल के रहज़न है जी।
وہ تو معقولیات پر بات کریں گے نا، عقل اور فلسفے پر بات کریں گے نا. عشق تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. وہ آنکھ فتنے سے خالی نہیں ہے. تو وہ آنکھ فتنے سے خالی نہیں ہے جو عقل کے موضوعات پر اور فلسفے پر بات کر رہی ہے، فتنے سے خالی. جی دل سے نارے خنک بتپیدن نہ رسد، دل عقل کی ٹھنڈی آگ سے تڑپنے تک نہیں پہنچتا. دل سے نارے خنک، ٹھنڈی آگ، آگ تو ہے اس میں بھی لیکن وہ ٹھنڈی آگ ہے، حرارت نہیں دیتی ہے. دل سے نارے خنک او بتپیدن نہ رسد، لذت درخلش غمزہ پنہا نیست. دل عقل کی ٹھنڈی آگ سے تڑپنے تک نہیں پہنچتا. علم اور عقل کی چھپی ہوئی ادا و ناز میں عشق کی طرح کی چبھن اور خلش نہیں ہے. علم اور عقل کی چھپی ہوئی ادا و ناز میں عشق کی طرح کی چبھن اور خلش نہیں. عقل تو بیکار کر دی نا عشق میں. عشق تو اس کو رد کر دیتا ہے. بالکل. یہ اس کو رد کرتی ہے بولا دیوانہ ہے لو ہاں. حالانکہ عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایک عاشق کے ساتھ میں کیا بات کرتی. یہ تو پوری کائنات کو جلا دینے کے لیے کوئی عاشق کافی ہوتا ہے. جی. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. عقل کہاں اجازت دیتی تھی امام حسین علیہ السلام کے کوئی بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کربلا میں جنگ کریں؟ تو عقل نہیں لڑ رہی تھی، وہ عشق لڑ رہا تھا. آ رہی نا بات؟ جی. دشت کوسار نہ وردی تو غزالے نہ گرفت، طوف گلشن زدو یک گل بگریبا نیست. عقل میدان اور پہاڑوں میں پھری اور اس نے ایک ہرن نہیں پکڑا. ہرن سے مراد یہ ہرن نہیں ہے. جی سر. کوئی روح کی بات ہے. ہاں. اس سے کوئی روحانیت حاصل نہ ہو سکی. اس ہرن کا کوئی کیا کرے گا. دشت کوسار نوردی تو غزالے نہ گرفت، طوف گلشن زدہ طوف گلشن زدو یک گل بگریبا نیست. عقل میدان اور پہاڑوں میں پھری اور اس نے ایک ہرن نہیں پکڑا. اس نے گلستان کے چکر کاٹے اور اس کے گریبان میں ایک پھول بھی نہیں. روحانیت کا پھول، ان پھولوں کا کوئی کیا کرتا ہے کیا ہے؟ ہاں سر. اس کوئی روحانیت کا ہرن نہیں پکڑ سکی، کوئی روحانیت کا ایک پھول بھی اس کے پاس نہیں. جی سر. اب کیا کیا جائے؟ تو کوئی ایک پھول بھی نہیں ہے عقل کے پاس. اب علاج بتا رہے ہیں علامہ صاحب. جی سر. علاج بتا رہے ہیں روحانیت کا پھول اور روحانیت کا ہرن کا حاصل کرنا. چارہ این است کہ از عشق کشادے طلب ہے. اب علاج یہ ہے کہ عشق سے مشکل کشائی طلب کریں. تو ہماری مشکل حل فرما. چارہ این است کہ از عشق کشادے طلب ہے، پیش او سجدہ گزاریں و مراد طلب ہے. اور عشق کے سامنے سجدہ کریں اور اسے اپنے دل کی مراد حاصل مانگیں. بڑا خطرناک شعر ہے. چارہ این است کہ از عشق کشادے طلب ہے. اب علاج یہ ہے، عقل سے تو کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہی نہیں ہوا، ایک پھول بھی نہیں ہے اس کم وقت کے پاس. چارہ این است کہ از عشق کشادے طلب ہے. اب علاج یہ ہے کہ عشق سے مشکل کشائی مانگیں. نہیں آپ ہماری مشکل کشائی کرو. آپ عشق کو پیش او سجدہ گزاریں، اس کے سامنے سجدہ کریں. وہ مراد طلبیں، اور اپنی مراد مانگیں. عشق مکمل کون ہے؟ پورے کا پورا عشق کون ہے؟ محمد. پورے کا پورا عشق محمد. پورے کا پورا عشق حسین. پورے کا پورا عشق حسین. عشق کل کون ہے؟ حسین. باقی سب جز ہیں. ہاں، امام العاشقین، وہ عاشقوں کا امام ہے. آ گئی کچھ سمجھ؟ تو اس کے سامنے سجدہ کرو. کہاں سمجھو گے یار بات؟ بڑی شان ہے. یہ احسان کر دیا سر اس دو ستروں میں سر. ایسا مقصد تو بیان خوش کر دیا. نصیب لوگ سمجھ سکتے، کم وقت کیا سمجھیں؟ نہیں سمجھیں. کم وقتوں کی تو سمجھ میں بات نہ پہلے آئی، نہ اب آئی ہے، نہ آئندہ آئی. کس سے مراد مانگو بھائی؟ بسم اللہ. عشق سے.
چارہ این است از عشق کشاد طلبیں، ہاں عشق سے اپنی بڑا احسان مشکلات کر کا، دیا اقبال چارہ این است کہ از عشق کشاد طلبیں، اب علاج یہ ہے، عقل سے تو کچھ نہیں ہوا، اب علاج یہ ہے کہ عشق سے مشکلوں کا حل چاہیں، پیش او سجدہ گزاریں و مراد طلبیں، اس کے سامنے سجدے کریں یا سجدہ کریں اور اپنی مراد مانگیں۔ عقل چو پائے درین راہ خم اندر خم زد، عقل نے جب زندگی کے پرپیچ راستے پر قدم رکھا، شعلہ در آب دوانی تو جہاں برہم زد، آگ کے شعلے پانی سے حاصل کی اور پورے جہان کو تباہ کر دیا، یہ ہے عقل۔ آگ کے شعلے پانی سے حاصل کیے اور پورے جہان کو تباہ کر دیا۔ کیمیا سازی و ریگ رواں را زر کرد، بردل سوختہ اکسیر محبت کم زد، اس کی کیمیا سازی نے ریگ رواں کو سونا بنا دیا۔ عقل کام کارروائی تو کر رہی ہے نا کچھ نہ کچھ زمین میں، اس کی کیمیا سازی نے، اس کے ہنر نے چلتی ہوئی ریت کو سونا بنا دیا۔ لیکن جلے ہوئے دل پر اس نے محبت کا اکسیر نہیں رکھا، جلے ہوئے دل پر اس نے محبت کا اکسیر، تو دل کا علاج تو ہے ہی نہیں نا اس کے پاس، اس میں کیا جانے نہیں، بردلے سوختہ اکسیر محبت کم زد نہیں رکھا، لیکن جلے ہوئے دل پر اس نے محبت کا اکسیر نہیں رکھا، کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ عقل پاس کیا علاج ہے اس کا؟ نہیں، اس تو علاج کر دیتا ہے عقل۔ وائے برسادگی ماں کے فسونش خوردے، افسوس ہماری سادگی پر کہ اس سے ہم نے جادو کھایا، ہم اس کے جادو کے دام میں آ گئے، افسوس ہماری سادگی پر کہ عقل کے جادو میں آ گئے، پھنس گئے۔ وائے برسادگی ماں کے فسونش خوردے، رہزن بود کمی کرد و رہے آدم زد، عقل مورچے میں بیٹھی رہزن تھی جس نے آدم کا راستہ مار دیا، آدم کو اس کے مقام تک پہنچنے نہیں دیا۔ آ رہی نا سمجھ؟ وائے برسادگی ماں کے فسونش خوردے، افسوس ہماری سادگی پر کہ ہم نے عقل کے جادو میں پھنس گئے۔ رہزن بود کمی کر رہے آدم زد، وہ رہزن تھی مورچے میں بیٹھی اور آدم کا راستہ مار دیا عقل نے۔ ہنرش خاک برآورد ز تہذیب فرنگ، بازاں خاک بچشم پسر مریم زد، انگریز کی تہذیب اپنے ہنر سے خاک لے آئی، یہ ہے انگریز کی تہذیب، انگریز کی تہذیب اپنے ہنر سے خاک لے آئی، پھر اس خاک کو حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ بڑی دردناک بات کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ نے ان کو ایسی تعلیمیں دی تھی؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں زمین پر، ظلم جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی عقل کی وجہ سے، کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو ایسی تعلیمات دی؟ نہیں۔ کیا لے کے آئے؟ انگریزوں کی تہذیب اپنے ہنر سے خاک لے آئی، ہنرش خاک برآورد ز تہذیب فرنگ، انگریز کی تہذیب اپنے ہنر سے کیا لائی؟ خاک لائی۔ کیسی بڑی چوٹ ماری، انگریز کی تہذیب اپنے ہنر سے خاک لائی، پھر اس خاک کا کیا کیا؟ باز خاک بچشم پسر مریم زد، پھر اس خاک کو حضرت عیسیٰ کی آنکھ میں، پسر مریم، مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اس کی آنکھ میں ڈال دیا۔ یہ ہے ہماری تہذیب۔ شرر کاشتنوں شعلہ درودن تاکے، عقدہ بر دل زدنوں باز گشودن تاکے،
चिंगारियां बोकर कब तक शोला निकालोगे, दिल पर गिरह लगाकर कब तक खोलोगे। जी अंग्रेजों से मुखातिब है, ये अपना पैगाम अंग्रेजों को भेजा है ना। जी शररे काश्तानो शोला दरुदन ताके, चिंगारियों को बोकर कब तक शोले निकालोगे। हाँ उदबर दिल जदनो बाज कशूदन ताके, दिल पर गिरह लगाकर कब तक खोलो। खोलना, लगाना, गिरह लगाना, फिर खोलना, फिर लगाना, ये क्या है। जी सर। अक्ल खुद भी दिगरो अक्ल जहां भी दिगर अस्त, ये खुद को देखने वाली अक्ल कोई और है और जहान को देखने वाली अक्ल और कुछ और है। ये तो अपनी इसी में रह गई ना, इस फना हो जाने वाली खुदी में। जी सर। ये नफसानी शैतानी अक्ल, हाँ सर, इसकी बात की। शैतानी अक्ल तो बस यहीं रह गई। जी सर। अक्ल खुद भी दिगरस्तो, अक्ल खुद भी दिगरो अक्ल जहां भी दिगरस्त, खुद भी नकल कौर है, जहां भी नकल कौर है। बाले बुलबुल दिगरो बाजुए शाहीन दिगरस्त, बुलबुल की परवाज कुछ और है और शाहीन के बाजू कुछ और। दिगरस्त आंख के बुरत दानाए उफ्तादा ज़िखाक, आंख के गिरत खुरश अस दानाए परवी दिगरस्त, वो जो गिरे हुए दाने को खाक पर से उड़ा कर उठाकर खा लेते हैं। दिगरस्त आंख के बुरत दानाए उफ्तादा ज़िखाक, जमीन पर गिरे हुए दाने को उठा लेते हैं जी और खा जाते हैं। जमीनी परिंदे, हाँ सर, ये और हैं जी। आंख के गिरत खुरश आंख के गिरत खुरश अस दाना परवीन दिगरस्त, वो जो परवीन का दाना खाते हैं वो और है। परवीन तो सितारा है ना, जी, वहां से वो दाना हासिल करते हैं। दाने से मुराद ये दाने बाने नहीं है। नहीं सर, ये रूहानी बात। आंख के गिरत खुरश, वो जो पकड़ते हैं और खाते हैं, अस दाना परवीन दिगरस्त, पहले पकड़ते हैं जैसे शिकार करता है शाहीन, और फिर उसको खाते हैं और दाना परवीन के दाने से वो और दिगरस्त आंख के जनत सैर चशम मिसले नसीम, वो लोग और हैं जो नसीम की तरह चमन की सैर करते हैं। बागों में जाकर लोग बाग सैर करने चले जाते हैं ना, फूल वूल देख रहे हैं, ये सब्जा क्या बलाएं देख रहे हैं। जी। दिगरस्त आंख के जन्नत सैर चमन मिसले नसीम, वो और लोग हैं जो नसीम की तरह, हवा का नाम है, बाग में घूम कर आ गए, ये और लोग हैं। आंख के दर्शुद बज़मीरे गुलो नसरीम दिगरस्त, वो जो फूलों के दिल के अंदर उतर जाते हैं वो और हैं। वो और ये तो फूलों को देख कर चले गए ना, जी, और वो फूलों के दिल में उतर जाते हैं वो और हैं। आंख के दर्शुद बज़मीरे, फूलों के जमीर में उतर जाते हैं, दिल में। हाँ सर। आंख के दर्शुद बज़मीरे गुलो नसरीन, नसरीन भी फूल का नाम है, वो और। दिगरस्त आंसुए नौ पर्दा कुशादन नजरे, ईसुए पर्दा गुमानो जनो तखमीन दिगरस्त, वो और लोग हैं जो 9 आसमानों की उस तरफ आंख खोलते हैं जी। वो और लोग हैं जो 9 आसमानों से उस तरफ देखते हैं, आंख खोलते हैं या देखते हैं। ईसुए पर द गुमानो जनो तखमी दिगरस्त, ये और लोग हैं जो गुमान और जन और तखमी अंदाजा, ये और लोग जी। ईसुए पर द गुमानो जनो तखमी दिगरस्त, अंदाजा वहम गुमान के पर्दे की तरफ जो नजर करते हैं, ये एक और है। ए खुशा अक्ल के पहनाए द्वालम बाऊस्त,
نور افرشتہ و سوز دل آدم باوز مبارک ہے وہ اے خوشاں عقل، وہ عقل مبارک ہے کہ پہنائے دو عالم باوز، دونوں عالموں کی وسعت اس کے ساتھ ہے، دونوں جہانوں کی وسعت اس کے ساتھ ہے۔ نور افرشتہ و سوز دل آدم باوز، افرشتے کا نور بھی اس کے ساتھ ہے اور آدم کے دل کا سوز بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ کوئی اور عقل ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے نا۔ جی سر۔ ماض خلوت کدہ عشق بروں تاختہ میں عشق کے خلوت خانے سے باہر نکل آیا ہوں جی۔ آ کے پارا صفت آئینہ پرداختہ پیروں کی خاک کو آئینے کی طرح صاف کر لیا۔ جی در نگر ہمت مارا کے بداوے فگنے، میری ہمت کو دیکھ کے داؤ لگاتا ہوں۔ جواری داؤ لگاتے ہیں نا، جی سر۔ وہ کچھ جوا کھیلتے وقت ایک دوسرے سے جی سر داؤ رکھتے ہیں۔ ہاں سر۔ در نگر ہمت مارا کے بداوے فگنم دو جہاں را کے نہا بردہ ایاں باختہ ہیں، وہ دونوں جہانوں کو اندرونی طور پر میں نے حاصل کر لیا اور ظاہر میں ہار دیا۔ جی دونوں جہان مخفی طور پر، اندرونی طور پر میں نے حاصل کر لی اور ظاہر میں ہار گیا۔ در نگر ہمت مارا کہ بداوے فگنے، داؤ لگاتا ہوں دونوں جہان کا۔ بازی چل گئی نا، یا تم جیتو یا ہم جیتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ جیت گئے عقل والے اور باطن میں وہ جیت گئے۔ داؤ لگا نا دونوں جہان کا، ہو گئی جوا چل رہا ہے۔ ہاں پیشما می گزرت سلسلہ شام و سحر بر لبے جوئے رواں خیمہ برف راختہ ہیں، میرے سامنے شام و سحر کا سلسلہ چل رہا ہے، میرے سامنے شام و سحر کا سلسلہ صبح ہوتی شام ہوتی گزر رہا ہے۔ بر لبے جوئے رواں خیمہ برف راختہ ہیں، چلتی ہوئی نہر کے کنارے میں نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ در دل ماں کے بری دیر کون شب خون ریخت، آتش بود کے در خشک و تر انداختہ ہیں۔ در دل ماں کے دری دیر کون شب خون ریخت، میرے دل نے اس پرانے بت خانے پر شب خون مارا۔ آتش بود کے در خشک و تر انداختہ ہیں، آگ تھی میرے دل میں جس کے خشک و تر پر میں نے ڈال دی۔ شولہ بودیم شکستیم شرر گردیدیم، شولہ تھا ٹوٹا اور شرر بن گیا۔ شرر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ صاحب ذوق و تمنا اور نظر گردیدیم، صاحب ذوق بن گیا اور صاحب تمنا بن گیا اور نظر بن گیا۔ جی سر۔ عشق گردید ہوس پیشو ہر بند گسست، آدم از فتنہ وہ صورت ماہی در شست، عشق پر چوٹ ماری، عشق ہوس پیشہ بن گیا۔ جو عشق کے کام تھے اس عشق نے جب ہوس پیشی ہوس کا پیشہ اختیار کیا تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ عشق ہوس پیشہ بن گیا اور اس نے سارے بندوں کو، سارے قاعدوں کو، سارے ادب کے قاعدوں کو توڑ دیا۔ آدم از فتنہ وہ صورت ماہی در شست، آدم اس کے فتنے سے جب اس نے ہوس کا طریقہ اختیار کیا تو آدم اس کے فتنے سے ماہی کی طرح، مچھلی کی طرح کانٹے میں پھنس گیا۔ وہ مچھلی جیسے کانٹے میں پھنس جاتی ہے نا، جی تو بیچاری وہ تو اس کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اسی طرح آدم اس کے کانٹے میں پھنس گیا جب عشق نے ہوس کا راستہ اختیار کیا۔ رزم بر بزم پسندید و سپاہی آراست، اس نے جنگ کو بزم پر پسند کیا اور فوجیں تیار کی۔ عشق نے جب ہوس کا پیشہ اختیار کیا تو محفلوں کو چھوڑ دیا، جنگ بازی کو پسند کیا۔ رزم بر بزم پسندید و سپاہی آراست اور فوجیں تیار کی۔
تیرے او جز بسر و سینہ یاراں نہ نشست، اس کی تلوار یاروں کے سر اور سینے کے علاوہ اور کہیں نہیں بیٹھی، یعنی اس نے اپنے یاروں کا ہی سر اور سینہ کاٹ دیا جب اس نے عشق نے ہوس کا طریقہ یا راستہ اختیار کیا، عشق جب ہوس پیشہ ہو گیا تو اس نے اپنے یاروں کا ہی سر اور سینہ وہیں تلوار رکھی۔ رہزنی را کے بنا کر جہاں بانی گفتگو، اس نے رہزنی کے طریقے کو جہاں بانی کہا، رہزنی کی بنیاد رکھی اور کہا کیا؟ جہاں بانی، ہم جہان کے بادشاہ ہیں۔ ستم خواجگی کمر بند شکست، اس کی خواجگی کے ستم نے بندوں کی کمر کو توڑ دیا، ان ظالموں نے مظلوموں کی یا کمزوروں اور ضعیفوں کی کمر کو توڑ دیا۔ بے حجابانہ بانگے دف نئے می رخصت، بغیر حجاب کے دف اور نئے کی آواز پر رقص کرتا ہے۔ کون؟ عشق، جب وہ ہوس کا شکار ہو گیا۔ بے حجابانہ بانگے دف نئے می رخصت، جامع از خون عزیزاں نے تنک مایا بدست، اپنے غریب عزیزوں کا خون اپنے جام اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے جام میں اس کے اپنے غریب عزیزوں کا خون، جامع از خون عزیزاں نے تنک مایا بدست، وہ جو غریب عزیز تھے ان کا خون اس کے جام میں ہے۔ وقت آن است کہ آئین دیگر تازہ کنیم، وقت ہے کہ دوسرا قانون